بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انسان مٹیریلزم اور اسپرچولیزم کا کومبو ہے۔ مٹیریلزم سے مراد مادہ ہے، میٹر ہے، اور اسپرچولیزم سے مراد ہماری روح ہے۔ بس میں اور آپ ہم سب دو چیزوں کے مالک ہیں۔ ایک ہمارا بدن ہے، ہمارا جسم ہے، اور ایک ہماری روح ہے، ہمارا نفس ہے، ہماری سول ہے اور ہماری اسپرٹ ہے۔ ہمارا جو جسم ہے، چونکہ وہ میٹر ہے، چونکہ وہ مادہ ہے، چونکہ وہ مٹیریل ہے، ہماری موت کے بعد وہ اسی دنیا میں رہ جائے گا، چونکہ اس کا تعلق اس مٹیریل ورلڈ سے ہے۔ وہ اسی دنیا میں اسی مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، اور کیڑے مکوڑے جو ہے وہ کھا جائیں گے، چونکہ وہ اسی مٹیریل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور لمیٹڈ ہے اسی مٹیریل ورلڈ کے ساتھ۔ لیکن ہماری جو روح ہے، ہماری جو اسپرٹ ہے، ہماری جو سول ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ وہ جسٹ فار دا ٹائم بینگ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو ہے وہ اس دنیا میں آئی ہے۔ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ موت کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اس مٹیریل ورلڈ سے اس کا جو ارتباط، رابطہ اور کنیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنی جو اصلی دنیا ہے اس میں چلی جائے گی۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ موت ایک کڑوی حقیقت ہے، ایک بٹر ریئلٹی ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کی آیت ہم سب کو یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ یعنی جس طرح ہم سب اپنی ولادت پر کسی قسم کا شک نہیں کر سکتے، اسی طرح ہمیں اپنی موت پر بھی ذرہ برابر شک نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل ہونا ہے، شفٹ ہونا ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ الدنیا دار العمل والآخرت دار الجزاء، کہ یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے، ایکشن اور عمل کی دنیا ہے۔ یہاں ہم سے، اس دنیا میں ہم سے عمل مانگا گیا ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، لیکن جو آخرت ہے والآخرت دار الجزاء، لیکن جو آخرت ہے وہ پھر عمل کی دنیا نہیں ہے، ایکشن کی دنیا نہیں ہے، وہ پھر ثواب و عقاب کی دنیا ہے۔ وہاں پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کے جو اعمال کا سلسلہ ہے، کام انجام دینے کا جو سلسلہ ہے، اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ لیکن 7 کام ایسے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں وہ 7 کام انجام دیں تو آخرت میں بھی ان کاموں کا جو ہم دنیا میں انجام دے چکے ہیں، مسلسل ان کا ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارا جو نامہ اعمال ہے اس میں مسلسل ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سی حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 7 اشیاء یکتب للعبد ثوابها بعد وفاته، رجل غرس نخلا او حفر بئرا او اجرى نهرا او بنى مسجدا او كتب مصحفا او ورث علما
औ खल्लफ वलदन सालिहन यस्तगफिरु लहू बअद वफातिही। बहुत ही प्यारी सी हदीस है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 7 चीजें ऐसी हैं, सबअतु अशिया, 7 चीजें ऐसी हैं, युक्तबु लिल अब्द सवाबुहा, जिनका सवाब लिखा जाएगा बाद वफाती, इंसान के वफात के बाद, इंसान की वफात के बाद। यानी इंसान की वफात के बाद भी इन चीजों का, इन कामों का, जब इंसान जिंदा था और इस दुनिया में उन कामों को उसने अंजाम दिया है, उसका जो तसलसल है, यानी सवाब का जो तसलसल है, वो उसकी मौत के बाद, वफात के बाद भी उसको वो सवाब मिलता रहेगा। रजुलुन, एक शख्स, गरस नखला, जिसने एक खुरमा का दरख्त, गरस कहते हैं लगाना, दरख्त लगाना, काश करना। अगर किसी शख्स ने अपनी जिंदगी में कोई दरख्त लगाया है, यहां पर नखल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी खुरमे का दरख्त, लेकिन इसको हम उमूमी माने में भी जो है वो ले सकते हैं। कोई फल आवर, समर आवर दरख्त उसने लगाया है अपनी जिंदगी में, अब उसकी मौत के बाद उसकी जिंदगी में उसको सवाब मिलता रहेगा, लेकिन इसका जो सवाब है उसकी मौत के बाद भी, जब लोग इस मेवा से, इस फ्रूट से, इस दरख्त के साये से जो जो इस्तेफादा करेंगे, इसका जो नामे आमाल है उसमें ये जो सवाब है वो लिखता जाएगा, वो लिखा जाएगा, मुसलसल उसके सवाब में जो है वो इजाफा होगा। बस रजुलुन गरस नखलन, जिस शख्स ने खुरमे का दरख्त लगाया है, यानी एक समर आवर दरख्त लगाया है, तो उसकी मौत के बाद भी उस दरख्त का सवाब जो है उसको मिलता रहेगा। औ हफर बिरन, या किसी शख्स ने कोई कुआं खोदा है, हफरा बिरन, खुद ही खोदा है, कोई कुआं खोदा है, तो जाहिर है कि जो कुआं होता है उससे इंसान भी पानी पी लेते हैं और हैवानात के लिए भी उससे इस्तेफादा होता है कि हैवानात को भी उस कुएं से जो है वो सैराब किया जाता है। खास तौर पर उन इलाकों में जहां पानी जो है वो बहुत शॉर्ट है, पानी की किल्लत है, उन इलाकों में एक कुएं की पोजीशन और हैसियत क्या होती है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह जहां पे पानी की किल्लत है, लोगों के लिए पानी सही तरह से मुयस्सर नहीं है, वहां पे कोई कुआं खोदा है या खुदवाया है, तो उसकी मौत के बाद भी उसका अजर और सवाब जो है वो उसको मुसलसल मिलता रहेगा। औ अजरन औ अजरा नहरन, या उसने किसी वाटर चैनल का बंदोबस्त किया है। फर्ज करें किसी देहात में पानी नहीं है या किसी सहरा में पानी नहीं है, वहां पे ये इंसान उन लोगों के लिए वाटर चैनल का, पानी पहुंचाने के किसी वसीले का जो है वो बंदोबस्त करता है, लोगों तक नहर की शक्ल में, ट्यूबवेल की शक्ल में, किसी भी तरह से जो है वो पानी पहुंचाता है, तो इसका सवाब इतना ज्यादा है कि इस इंसान के मरने के बाद भी जो सवाब का तसलसल है वो जारी रहेगा। औ बना मस्जिदन, या किसी शख्स ने किसी जगह, सिटी में, गांव में, कहीं भी कोई मस्जिद बनाई है। अब लोग वहां पे आते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, बच्चे वहां पे आके कुरान सीखते हैं, लोग वहां पे आके जो है वो नमाज पढ़ते हैं, लोग वहां पे आके जो है ना उलमा के साथ अपनी सिटिंग रखते हैं, मसाइल दीन सीखते हैं, मारिफ इलाही सीखते हैं, और दूसरे जो सोशल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर बहस होती है, तो मिलाकर उसका फायदा जो है वो बहुत ज्यादा है मस्जिद का। अब अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में मस्जिद बनवाता है तो उसकी मौत के बाद भी इसका जो तसलसल है, यानी सवाब और अजर का जो तसलसल है, वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। औ कतब मुसहफन, या एक शख्स है जिसने मुसहफ से मुराद कुरान मजीद है, उसने अपने हाथों से खुद कुरान मजीद जो है वो लिखा है,
اپنے ہاتھوں سے اس نے لکھا ہے، یا فرض کریں اس نے قرآن مجید کی جو ہے وہ فوٹو سٹیٹ کروائی ہے، کسی بھی طرح سے قرآن مجید کے لیے اس نے اہتمام کیا ہے، یا خود سے لکھا ہے، یہاں پہ بہتر ہے چونکہ لفظ کتب استعمال ہوا ہے اور مصحف استعمال ہوا ہے، مصحف قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کتب لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کوئی قرآن مجید جو ہے یعنی اس کو لکھا ہے، قرآن مجید کو لکھا ہے، تو اب اس کی موت کے بعد جو ہے اس کا جو اجر ہوگا وہ تسلسل کے ساتھ اس کو ملتا رہے گا۔ او ورث علما، یا کوئی شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں علم کے لیے، نالج کے لیے، ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ اہتمام کیا ہے، علم جو ہے وہ اپنی میراث میں اس نے چھوڑا ہے۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، فرض کریں اس نے مدرسہ بنایا ہے، فرض کریں اس نے سکول بنوایا ہے، فرض کریں اس نے کوئی کالج بنوایا ہے، یونیورسٹی بنائی ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، یعنی اس کی علمی خدمات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور لوگ جو ہے مسلسل اس سے استفادہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ جو علم اس نے میراث میں چھوڑا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ او خلف ولدا صالحا، یا خلیفے کے طور پر، اپنے جانشین کے طور پر اپنے بچے کو چھوڑا ہے، اپنی اولاد کو چھوڑا ہے جو کہ نیک ہے، صالح ہے۔ اب یہ جو نیک اور صالح اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کی جو اولاد ہے، جب بھی یہ جو بھی نیک کام انجام دیں گے، کیونکہ وہ انہی کے جانشین ہیں اور یہ انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ اچھے ہیں، وہ نیک کام انجام دیتے ہیں، تو اب اگر کسی نے اپنی وراثت میں کوئی اپنا بیٹا صالح اور نیک بچے جو ہے اس نے چھوڑا ہے، تو اس کا بھی ثواب جو ہے وہ اس کی موت کے بعد مسلسل ملتا رہے۔